کامیابی سے چلتا ہوا لندن پلان 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے ہر ادارے، عدلیہ، بیوروکریسی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پولیس، یہ سارے پستی کا شکار رہے۔ پاکستان کا ایک ادارہ جسے ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، ایک منظم، اپنے اخلاقی اور اپنے نظریاتی بنیادوں کے ساتھ قائم دائم رہی اور ایک مضبوط ادارہ بن کے ہمارے سامنے موجود رہی۔ اس وقت پاکستان تباہی کی دہانے کی طرف گامزن ہے۔ اس کے پیچھے لندن پلان ہے نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ دنیا اب ہمیں ڈکٹیٹ کرے گی آنے والے چند سالوں میں۔ دنیا کی جو ڈیمانڈ ہم سے ہے، ان میں سے سب سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور فلسطین کے حق سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اس کے بعد کشمیر کے حق سے پیچھے ہٹنا اور انڈیا کے سائے کے نیچے رہ کام کرنا، یہ ویسٹرن ورلڈ کی دوسری ڈیمانڈ ہے۔ اور تیسری ڈیمانڈ ہے ہمارے نیوکلیر ہتھیار جو ہیں ان کا اثر ختم کر دیا جائے۔ اس سے مثال یہ ہے کہ اس میں ویسٹرن خصوصاً امریکہ کو حصے دار بنا لیا جائے۔ اور چوتھا کہ پاکستان ہر وقت ویسٹرن ورلڈ کی ڈکٹیشن کے اوپر کام کرتا رہے۔ پاکستان کا ہر فیصلہ وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے رکھے گا، اس کا فیصلہ بھی وہی کریں۔ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے لندن پلان بنایا گیا۔ لندن پلان کے 3 حصے ہیں اور لندن پلان اس وقت کافی کامیابی کے ساتھ اپنے سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ لندن پلان کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ 2018 کے بعد دنیا نے پاکستان میں ایک نئی سیاسی پارٹی کو حکومت میں آتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کے سربراہ کا ویسٹرن ورلڈ یا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسٹ موجود نہیں تھا۔ اس کا جینا مرنا، اس کا سب اثاثے پاکستان کے اندر موجود تھے، جو دنیا کی ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لندن پلان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب دنیا نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دنیا کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اپنے فیصلے آزادی سے کرے گا۔ پاکستان کسی کی جنگ میں، کسی کے مفاد میں یا کسی کی ڈیمانڈ میں شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان وہی فیصلے کرے گا جس سے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا۔ عرب ورلڈ، خاص طور پہ سعودی عربیہ، پاکستان ہر وقت محمد بن سلمان کو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کے اوپر دنیا نے جو ڈاکہ ڈالا ہے اور جو ظلم مسلمانوں کے اوپر اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے وہ بار بار محمد بن سلمان کو اور یو اے ای کے حکام کو بار بار پش کرتے تھے کہ OIC کا اجلاس، جس کی وجہ سے گلف کے ملک کافی پریشان تھے۔ ان کو عادت پڑ چکی تھی کہ دوسرے ملکوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی۔ وہ پاکستان کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو کبھی نہیں چاہتے کہ آزاد خود مختار ریاست بنے، ایک ایسی ریاست جو اپنی مرضی سے کسی کو لے کے چل سکے۔ پاکستان میں اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ اگر اس کی معیشت آج مضبوط ہو جائے تو پوری امت مسلمہ کو وہ لے کے اکیلا چل سکتا ہے۔ اس کی بات کے اوپر پوری امت کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ لبیک کہنے کو تیار ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی معیشت آج مضبوط ہو جائے۔ پاکستان کی اس پوٹینشل سے عرب ورلڈ بھی کافی گھبراتا ہے۔ پچھلے 100 سال میں پہلی دفعہ اتنا بڑا پینڈیمک پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان نے اس کا مقابلہ کافی سمجھداری سے کیا۔ اپنے محدود وسائل کے ساتھ پاکستان نے کافی عقل مند طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں اس بیماری سے نہ صرف چھٹکارا حاصل کیا بلکہ اس کو ایز اے اپرچونٹی لیتے ہوئے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا۔ ان کے اقدامات سے پاکستانی انڈسٹری میں ایسا بوم آیا کہ پاکستان نے پینڈیمک کے بعد اپنی معیشت کو 6% سے زیادہ کے اوپر گرو کر دیا۔ اس خوف سے کہ پاکستان معیشت مضبوط نہ ہو جائے اور پاکستان سٹیبل نہ ہو جائے، نواز شریف کے ذریعے لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا۔ لندن پلان کے 3 حصے۔ پہلا حصہ لندن پلان کا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور رکھنا ہے۔ لندن پلان کا دوسرا حصہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کرنا،
کیونکہ اس نے پاکستانی عوام کے دل میں، اس کی سوچ میں اور اس کی نسلوں کے دماغ میں یہ گھول کے ڈال دیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلے گا۔ اس سوچ کو کرش کرنے کے لیے اس پارٹی کو ختم کرنا ضروری ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ لندن پلان کا تیسرا حصہ اور سب سے خطرناک حصہ کہ ان سب پروسیس کا پہلے حصے اور دوسرے حصے کا سارا الزام فوج کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ فوج اور عوام کے بیچ میں دوریاں پیدا کی جا سکیں۔ یہ پلان پی ڈی ایم کی جماعتوں کا تھا کہ کس طرح سے وہ دو چیزوں کا الزام فوج کے اوپر ڈالیں گے اور آنے والے وقتوں میں عوام کے سامنے وہ یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اسی فوج نے ہمارے سیاستدانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم کو بار بار یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے ذمہ دار صرف اور صرف فوج ہے، جس سے عوام اور فوج کے اندر ایک خلاب پیدا کی جائے اور اس کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ ہماری فوج اخلاقی اور نظریاتی قوت کھو بیٹھے، ان چوروں کے قدموں میں گر جائے اور اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ کے جو پلان ہیں وہ ایگزیکیوٹ کیے جا سکیں۔ تو لندن پلان کے دوسرے حصے میں کام شروع ہوتا ہے 9 مئی کو، ایک بھونڈے طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، جب ہر طرف ہائپ کریٹ تھی، ہیٹ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم کے پیچھے صرف اور صرف جنرل باجوہ ہے اور فوج ہے، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ اس کو مزید گرم کرنے کے لیے 9 مئی کا واقعہ جنریٹ کیا گیا اور تحریک انصاف کے بانی کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا عدالت کے اندر سے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا ریاکشن کیا آئے گا، پھر اس ریاکشن کو غلط سمت پہ ڈائیورٹ کرنا آسان ہو گیا۔ اگر آپ 9 مئی کے واقعے اگلے دن کی ساری فوٹیجز دیکھیں اور اس کا ڈیٹیل انالیسس کریں تو آپ کو تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں گے جو کہہ رہے تھے عوام کو کہ ہم نے حساس اداروں کی طرف نہیں جانا، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ چند شر پسند جو اس بھیس میں گھس چکے تھے ان کے اندر اور انہوں نے جو تباہی مچائی، ایک گھر کو نقصان پہنچایا، کچھ سٹیچوز کو نقصان پہنچایا ہمارے شہداء کے، تو کافی ہائپ کریٹ کی گئی کہ یہ سب کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا ہے اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں۔ اس ٹریپ میں نہ صرف عوام بلکہ ہماری فوج بھی پھنس گئی۔ یہ ٹریپ تھا بیسیکلی پاکستان کی عوام اور فوج کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ایک پارٹی کے اوپر اور ظلم و زیادتی سے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور اسے مکمل طور پر ڈسمینٹل کر دیا تاکہ اس کا الزام آگے چل کے فوج کے اوپر لگانا آسان ہو جائے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، کیونکہ یہی لندن پلان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس کے بعد بڑی چالاکی سے پی ڈی ایم نے ملٹری کورٹس کو بنا ڈالا اور یہ اعلان کیا کہ 9 مئی کے جتنے بھی کردار ہیں، جتنے بھی ملوث لوگ ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ یہ ایک اور قدم تھا عوام اور فوج کے بیچ میں نفرت کو پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کل کو ان کو جواز مل سکے، وہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی عوام کے اوپر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یہ ملٹری نے کیے ہیں اور یہ ظلم کیا ہے آرمی نے۔ اس کے خلاف ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے اور یہ ملٹری کورٹ کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیف جسٹس آتا ہے اور وہ اس کو دوبارہ ایک نئی سازش کے ساتھ بحال کروا دیتا ہے۔ وہ چیف جسٹس ایک ایسا مہرہ ہے ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کا جس نے صرف اور صرف آئین پاکستان کو، پاکستان کے فوج اور عدلیہ کو اور پاکستانی قوم کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ آج کی تاریخ پہ بھی وہ چھٹیوں میں بیٹھا ہوا ہے جب ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس سارے سینیریو کو ایک ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ 2 سال پہلے پاکستان کی فوج کے لیے جب عوام ٹرینڈ بناتی تھی ٹویٹر کے اوپر تو اس پہ جو کمنٹس ہوتے تھے، اس پہ جو ٹویٹس ہوتے تھے وہ لاکھوں میں ہوتے تھے، اور اب جب اس کے حق میں کوئی ٹرینڈ بناتا ہے اپنی فوج کے حق میں تو وہ چند ہزار ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں ساری زندگی آپ کو نظر آتے رہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر ممبئی حملوں کا الزام لگایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میمو گیٹ کیا، یہ وہی لوگ ہیں ڈان لیکس والے، اور 9 مئی کے بعد یہی آپ کو مگرمچھ کے آنسو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ واردات اتنے سمارٹ طریقے سے
ایگزیکیوٹ کی ہے کہ ہماری فوج بھی اور عوام بھی اس میں ٹریپ ہو گئے ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنے حساس ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج اگر ہم بات کریں عوام میں جا کے ان سے پوچھیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری فوج کے خلاف کوئی بات نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے کسی کی پالیسی کے اوپر اختلاف کرنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ اگر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں سیاست میں تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق، لیکن آپ اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن وہی عوام اب یہی کہتے ہوئے پائی جاتی ہے اور میم بناتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہماری فوج یزید کی فوج ہے۔ جس طرح سے یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے گھر والوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، یزید خود نہیں آیا تھا، اس نے فوج بھیجی تھی، تو یہی سپاہی ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو یہ فارغ وقت میں ہم پہ ظلم کرنے آ جاتے ہیں۔ یہی چیز پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کا نوجوان میمز بناتا ہے اور اب میمز وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری فوج نکمی ہے اور بس اس کا کام اپنے عوام کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام کو اس ٹریپ سے کس طرح نکالا جائے اور یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ ہماری عوام کو ٹریپ سے نکالنے کی طاقت صرف اور صرف ہماری فوج کے پاس ہے۔ فوج کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ جیسے ہی ملٹری کورٹ عدالت سے دوبارہ بحال ہوئی ہیں اور اب جو ٹرائل چلیں گے ملٹری کے اندر، تو ہماری آرمی جو ہے ایک ہی سگنیچر سے جتنے بھی 9 مئی کے واقعات میں گرفتار لوگ ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، جو بھی ہیں، سب کو معاف کر دیں اور ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں آپ لوگوں کے اوپر قربان کر دی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کی خوشیاں آپ لوگوں کے اوپر قربان کر دی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں آپ کی اس غلطی کے اوپر۔ اگر ہم آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں تو جو آپ نے ہمارا دل دکھایا ہے ہمارے شہیدوں کی توہین کر کے، اس سے بھی معاف کرتے ہیں۔ جہاں ہم نے اپنی جان دے دی تو معافی کیا چیز ہے۔ اور جیسے ہی ہماری فوج ان سب کو معاف کر دے گی تو آپ دیکھیں گے اگلے ہی لمحے جو مگرمچھوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے فوج کے لیے، وہ فوج پہ بھونکنا شروع کر دیں گے۔ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ لندن پلان والے جب اپنے پلان کو فیل ہوتا دیکھیں گے تو وہ اسی فوج کے اوپر بکواس کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی عوام اپنی فوج کے لیے 2 سال پہلے لاکھوں ٹویٹس کا ٹرینڈ بنا دیتی تھی اور آج چند ہزار کا بھی ٹرینڈ نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت بیڑا اٹھایا ہوا ہے فوج کی عزت کا، وہ اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا پاکستانی۔ وہ صرف ایک سٹوری کو بنا رہے ہیں کہ کل کو اسی فوج کو کس طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے وہ لے کر آئیں گے۔ اس سٹیپ کے بعد آپ شکلیں دیکھیں گی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہائناز کی، ان لگڑ بگوں کی، جب وہ فوج معاف کر دے گی اپنی عوام کو تو ساری گیم آپ کے سامنے آ جائے گی، پاکستانیوں کے سامنے ساری گیم آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہماری فوج جو کر سکتی ہے وہ یہ کرے کہ بیان دے آ کے کہ ہم کسی بھی سیاستدان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حق میں ہیں کہ ان کا جیل میں نہیں بلکہ عدالت میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو۔ خان صاحب کے فیئر ٹرائل کی وہ سپورٹ کریں اور یہ دنیا کو بار بار بتائیں کہ ہمارے اوپر کسی سیاستدان کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایک کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جیل میں جو ٹرائل ہوا تھا وہ تو فوج کی مرضی سے ہوا تھا، یہ پی ڈی ایم والے اٹھ کے فوج کے کندھوں کے اوپر سوار نہ ہو جائیں اور لوگ کو بتاتے پھریں کہ فوج نے ہی بھٹو سے لے کے عمران خان تک سب کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ بتائیں میڈیا پہ آ کے کہ ریاست جو بہانہ بناتی ہے کہ ہم خان صاحب کو عدالت نہیں موو کر سکتے جیل سے کیونکہ سیکیورٹیز کے ایشو ہیں، تو آگے بڑھ کے فوج یہ کہہ دے کہ سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں خان صاحب کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کی سہولت ملے اور کسی کے اوپر آنے والے وقت میں انگلی نہ اٹھ سکے۔ ہم جیل سے عدالت چھوڑ کے بھی آئیں گے
اور عدالت سے جیل واپس لے کے بھی آئیں گے، سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، فری اینڈ فیئر خان صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو پورا پاکستان یہ دیکھے گا کہ فضا ایک دم سے چینج ہو جائے گی، لوگوں کی سوچ بھی بدل جائے گی، اور فوج کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کو ٹریپ میں کس طرح سے پھنسایا گیا تھا اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے۔ اور پھر آپ کو یہ لوگ اگلی فلائٹ پکڑتے ہوئے ملک سے بھاگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، جب ان کو یہ نظر آ جائے گا کہ اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا کہ جس کے اوپر وہ ظلم کریں اور اس کا الزام وہ فوج کے اوپر ڈال دیں، تو یہ کہانی اور یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ چیپٹر ختم نہیں ہوتا، جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو نہ پاکستان کو کوئی مستقبل ہے، نہ ہی پاکستانی فوج کو کوئی مستقبل ہے، اور نہ پاکستانی عوام کا کوئی مستقبل ہے، کیونکہ ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے، اختلافات نفرت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم اس کشمکش سے جلد آزاد ہو جائیں۔